بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عبادت گاہ مسلمانوں کی ہو یا کسی غیر مسلم کی، ان کا احترام ہر ایک کے لیے لازم ہے، اور بنیادی طور پر معاشرے میں رہتے ہوئے یہ اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اللہ رب العزت نے اختیارات دیے، لیکن دنیا کی ہر چیز پر انسان کی حکومت کے باوجود مساجد کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو محض اللہ کے لیے ہیں، بس ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں انسان کی ہر طرح کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مسجد کے قیام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان میں اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن گزشتہ دنوں لاہور کی ایک تاریخی مسجد وزیر خان میں ہونے والے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس کے پیچھے محکمہ اوقاف سے لی جانے والی اجازت کو جواز بنا کر پیش کیا گیا کہ انہوں نے محض 30,000 روپے کے عوض شوٹنگ کے لیے مسجد کو استعمال کو جائز قرار دیا۔ اب یہ واقعہ کوئی ایک نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی واقعے ہوتے رہے، اور اب اس کے بعد یہ 2-4 روز قبل موتی مسجد میں پھر مسجد کی بے حرمتی ہوئی اور ایک اور شادی کی شوٹنگ کی گئی۔ مساجد ایسی جگہ ہیں جن میں اللہ رب العزت کے عبادت کے علاوہ کچھ اور کرنا جائز نہیں۔ مساجد وہ واحد جگہ ہیں جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہی اصل مقصد ہے، ان کے قیام کا مقصد صرف اللہ کی یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی تشریف لے جاتے، فتح کے بعد سب سے پہلا کام آپ جو کرتے تھے وہ مسجد کا قیام تھا۔ یہ مساجد کا قیام اس لیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ کو مختص کیا جائے۔ آج کے مسلمان کا حال دیکھیں کہ مساجد جو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ان کو بھی شوٹنگ کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا ناروا رویہ، یہ سارے کا سارا اس طرح کا سلوک اور اس طرح کے لوگ مساجد کا رخ کیوں کرنے لگے؟ کیونکہ حکومت اور عدلیہ اس معاملے میں غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات اگر سعودی عرب میں یا ایران میں پیش آتے تو حکومت ایک دن سے پہلے ان کو نشان عبرت بنا کے دکھاتی، اور اس طرح کے ممالک اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں کہ وہ دینی معاملے میں کسی کو تمسخر کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ اب دیکھیں ترکی جیسے ملک میں آیا صوفیہ عمارت کو 86 سال کے بعد دوبارہ مسجد کا درجہ دے کر نماز جمعہ کے لیے 1,00,000 نمازیوں کا مجمع ایسے حالات میں اکٹھا کرنا کہ جس میں حج کے لیے صرف 1,000 لوگوں کو محدود کر دیا گیا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی قومیں دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں جو اپنے رب پر کامل ایمان اور مکمل ذہنی آزادی رکھتی ہیں۔ معزز سامعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک مسجد کا احترام اس قدر لازم تھا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے احترام سیکھا تھا کہ وہ مسجد میں ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے کنکریوں کا استعمال کرتے، یعنی ایک دوسرے کو کنکر کے اشارے سے بلاتے، اونچی آواز میں بولنا تو دور کی بات کہ ہم سے کہیں مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جو لوگ مساجد کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے۔ شروع میں مسجد میں سب سے پہلے لائٹ کا انتظام، روشنی کا انتظام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا، اس چراغ کو دیکھ کے پوچھا کہ کس نے یہ روشنی کا بندوبست کیا؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چراغ جلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے گھر بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کو رشتہ دیتا۔ آپ کے تایازاد بھائی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کی بیٹی، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دیتا ہوں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی عظمت ہے کہ مسجد میں ایک لائٹ کا انتظام کرنے پہ اہل بیت میں سے اللہ رب العزت نے اس صحابی رسول کو رشتہ عطا فرما دیا۔ ہم بھی آج مساجد کا احترام کریں گے تو دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں نوازیں گے، لیکن جو لوگ مساجد کی بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مساجد دنیا کے واحد مقامات ہیں جہاں کسی انسان کی کسی چیز کی کوئی حکومت نہیں چلتی۔ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں اور ان میں صرف اللہ کو پکارنا ہی ان کا اصل مقصد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہماری عدلیہ کو
اور ہماری حکومت کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔